نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ باپ نہیں لگتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ سب امت محمدیہ کے مائیں ہیں۔ تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر یہ ہماری مائیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پھر ہمارے لیے باپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا جو ہے وہ شک کو دور کیا اور کہا تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم باپ نہیں رکھتے، فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہا لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جو ہے وہ 30 لوگ ایسے جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کہا وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ 30 لوگ ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، فرمایا اے میرے صحابہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم میرے ساتھ اس طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ رب العزت سے کہ اے میرے رب میرے کندھے کو بوجھ کو ہلکا کر دے اور میرے بھائی حضرت ہارون کو جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ایک خلیفہ بنا دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت عطا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کندھوں سے کچھ بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے نا، اسی طرح تم میرے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے علی لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اگر اللہ رب العزت نے میرے بعد کسی کو بھی نبی بناتا تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اے صحابہ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، فرمایا صحابہ بنانا تو حضرت عمر فاروق کو تھا لیکن اللہ رب العزت نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ 20ویں صدی کے ابتدا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وخاتم النبیین کا لفظ، تو اس میں جو خاتم لفظ ہے اس کا مطلب ہے مہر لگانے والا، اور خاتم النبیین کا مطلب یہ بنا کہ نبیوں کی مہر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہے۔ کہا جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ مہر لگا دیں گے وہ بندہ نعوذ باللہ جو ہے وہ نبوت اس کو مل جائے گی اور وہ نبی بن جائے گا۔ اب جب اس نے اس طرح کا دعویٰ کیا تو علماء نے ارشاد فرمایا اس خاتم سے مراد مہر لگانے والا نہیں ہے، اس خاتم سے مراد ہے آخری، اور خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، نبیوں میں سے جو سب سے آخر ہے۔ اللہ رب العزت نے نبیوں میں سے سب سے آخر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہے وہ آخری نبی بنایا۔
جس طرح اللہ رب العزت نے نبوت کا ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی، ان کو سب سے پہلے نبی بنایا، اسی طرح اس نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحابہ قیامت کے قریب 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا ان کی باتوں میں نہ آنا، اللہ رب العزت نے ہی مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اب جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے وصال کرنے کے بعد جو بندہ بھی یہ دعویٰ کرتا رہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے وہ مجھے مہر لگا کے دیا اور میں اللہ کا جو ہے وہ نبی ہوں، تو اس بات کا معنی کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی صراحتاً لفظوں سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرما دیا۔ اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کی باری آئی، جب کسی بندے نے، کسی کافر نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ذات کے اوپر بولا، تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ اس شخص جو ہے یا ان کفار کو ہے وہ یہ جواب دئیے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے جب خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خود ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ طائف کی بستی میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب تبلیغ کرنے کے لیے نکلے تھے تب بھی لوگوں نے بڑا مارا تھا، بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر ظلم ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اس بات کے اوپر بڑا دکھ رہا اور اللہ رب العزت نے وہ قرآن مجید کی آیات کو نازل کیا۔ ایک موقع پر صحابی رسول نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کفار مار رہے ہیں، کفار نے اتنا مارا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون مبارک جو ہے وہ نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ اب وہ صحابی نے جب یہ منظر دیکھا، اب وہ دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا ہے صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کفار مار رہے ہیں، جاؤ جا کر کوئی روکو ان کو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی نا، آپ فوراً اٹھے اور فوراً جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اب جو بھی پتھر آتا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لگتا تھا، جو بھی پتھر آتا، جو کوئی شخص جب بھی کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف پھینکتا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا، اور کفار نے اتنا مارا کہ اس مارنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے خاندان والے آئے، آپ کو اٹھایا اور آپ کو گھر لے کر گئے۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اے مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا حال ہے۔ اب ان کی امی جان نے کہا، اس وقت ان کی امی نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اسلام کو اس وقت قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت ان کی امی نے کہا کہ اے میرے بیٹے تمہیں ان کی وجہ سے اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، کہا اس کی وجہ سے اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہو، اس کا نام لینا چھوڑ دو، تمہاری یہ دکھیں، یہ تمہاری تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی، کہا یہ کھانا کھا لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے عرض کی، اے ماں میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ پتہ لگ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا حال ہے۔ یہاں تک صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر قربان کیا۔ جنگ کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید ہوئے نا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ میرے والد گرامی کو شہید کا مرتبہ عطا فرمایا، میرے والد گرامی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے جابر کیا تمہیں میں اس موقع کے اوپر ایک خوشی کی بات نہ بتاؤں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بتائیے وہ کیا خوشی کی بات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر جب تمہارے والد گرامی جنگ میں شہید ہوئے نا اور ان کی روح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش ہوئی تو اللہ رب العزت نے تمہارے باپ سے کہا ہے، عبداللہ آج بتاؤ جو تم مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے۔
کہا آج ہم بڑے خوش ہیں، آج تم نے ہمیں راضی کر دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالک کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے مولا اگر تو مجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک بار پھر سے زندگی دے دے اور میں پھر جو ہے وہ تیرے حبیب کے اوپر قربان ہو کر پھر دوبارہ واپس آؤں گا تیری بارگاہ میں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا، اور جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ جنگ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب جنگ سے واپسی ہوئی تو دیکھا رستے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہے وہ ایک گدھا ملا۔ جب گدھا ملا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اب اس گدھے نے جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں جس گدھوں کی نسل میں سے ہوں، ہر گدھے کے اوپر کسی نہ کسی نبی نے جو ہے وہ سواری کی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں اس گدھوں کی نسل میں سے سب سے آخری گدھا ہوں، اور اے اللہ کے رسول آپ انبیاء میں سے سب سے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس گدھے نے عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے اس گدھے سے کہا کہ پہلے تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول میرا نام جو ہے وہ یزید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے تمہارا نام بدلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس گدھے کا نام جو ہے وہ یافور رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہے وہ اس گدھے کو اپنے ساتھ مدینہ المنورہ واپس لے آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وہی گدھا جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ڈاکیا بن کر رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس گدھے سے کہنا کہ اے گدھے جا کے آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ گدھا جاتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، اور دروازے پر جا کر اپنا سر مارتا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باہر آنا اور اس یافور گدھے کو دیکھنا تو دیکھ کے وہ آپ سمجھ جاتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف پیغام آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ڈاکیا بن کر ہر وقت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ اور یہی پھر وہی گدھا ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا، 3 دن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مدینوں کی گلیوں میں ڈھونڈتا رہتا تھا، اور جب 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ اس گدھے کو نہ ملے تو اس وقت روایت میں ایک روایت کے اندر اس گدھے نے جو ہے وہ کنویں کے اندر چھلانگ مار کر اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی، اور ایک روایت کے اندر اس گدھے نے ہے وہ مدینہ المنورہ کی دیواروں میں جو ہے وہ اپنا سر مار مار کر، ٹکرے مار مار کر جو ہے وہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو ایک جانور جو کہ گدھا ہے وہ گدھا ہو کر یہ جان گیا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، تو وہ انسان کتنا بڑا گدھا ہے، کتنا بڑا بے وقوف ہے جو انسان ہو کر یہ نہیں جان سکا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اللہ کے آخری نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہے وہ خاتم النبیین ماننے کی، اور اس کے اوپر تا قیامت تک جو ہے اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔